رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں محمد وعلی. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں عرفان کربلا کے عنوان کے تحت ہم نے اپنے معروضات کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، جس میں رمز بقائے انقلاب کربلا اور فلسفہ عزاداری کو ہم نے آپ کے سامنے بطور تفصیل پیش کرنے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ ہم فرش عزا بچھاتے ہیں اور اس سے ملنے والے فوائد کیا ہیں. تو کل کی مجلس عزا میں ہم نے خطبات امام حسین علیہ السلام سے عزاداری کے فلسفے کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ جو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ہے وہی در حقیقت فلسفہ عزاداری بھی ہے. امام نے اپنے خطبات کے ذریعے سے امت اسلام تک یہ پیغام پہنچایا کہ فلسفہ عزاداری یہ ہے کہ انسان فرش عزا پر آنے کے بعد زمانے کے یزید اور اس زمانے کے ظالم کو پہچانے اور اس کی بیعت کا انکار کرے. اور دوسرا فلسفہ یہ کہ انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور آپ کے ہاتھوں پر تجدید بیعت کرے. تیسرا فلسفہ جو امام کے خطبات اور امام کے کلمات سے ہم نے برداشت کیا اور حاصل کیا وہ یہ کہ انسان امر بالمعروف اور نہی از منکر کی طرف توجہ کرے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور ان کو برائیوں اور گناہوں سے روکے. اور چوتھا فلسفہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ سنت نبوی اور سیرت علوی کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقاصد میں سے ایک مقصد کو بیان کیا کہ وَسِیرَ بِسِیرَتِ جدی و ابی، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی سیرت اور سنت زندہ ہو جائے اور میرے بابا کی سیرت پر لوگ عمل کرنے لگیں. یہی وہ فلسفہ ہے جس کی طرف
ہمارے امام نے اشارہ کیا، اور بہتر وہی اشارہ کر سکتا ہے جو خود قیام کر رہا ہے۔ وہ خود بتا سکتا ہے کہ قیام کو بچانے اور انقلاب کو بچانے کا راستہ بھی کیا ہے۔ تو چلیے کچھ اور فلسفوں کی طرف توجہ کریں جس کے ذریعے سے ہم اس فرش ازاں کے ذریعے سے اس عزاداری کے فلسفے کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ وہ 4 فلسفے تھے جس کی طرف ہم نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا، اور آج کی مجلس میں کوشش کریں گے کچھ ایسے اسباب کی طرف بھی اشارہ کریں جس کے ذیل میں ہم عزاداری کے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو عظیم نعمت ہمیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے عطا کی ہے، اس عظیم نعمت کا عملی شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5واں سبب اور 5واں فلسفہ اس عزاداری کا اور فرش ازاں کا جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ فرش ازاں کے ذریعے سے ہم نیکیوں کو عام کر سکتے ہیں، اور نیک لوگوں کی تعریف اور مدح کے ذریعے سے برے لوگوں کو مایوس کرنے کا ذریعہ فرش ازاں ہے۔ بہترین ذریعہ ہے کہ فرش ازاں پر آنے کے بعد انسان نیکیوں کو عام کرے۔ برے لوگوں کے تذکرے کی ضرورت ہمیں وہاں نہیں پڑتی ہے جہاں پر ہم اچھے لوگوں کا تذکرہ کریں۔ حدیث پیغمبر اسلام ہے کہ اسجر المسیء بثواب المحسن، اگر برے لوگوں کو مایوس کرنا چاہتے ہو تو بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا تذکرہ چھیڑ دو۔ اگر برے لوگوں کو مایوس کرنا چاہتے ہو تو نیک لوگوں کا تذکرہ کرو۔ تو کتنا بہترین مقام ہے فرش ازاں اور عزاداری، جہاں پر آنے کے بعد انسان نیکیوں کا تذکرہ بھی کرے اور نیک لوگوں کا ذکر بھی کر دے، تاکہ برے لوگ اور برائی انجام دینے والے مایوس ہو جائیں کہ ان کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کسی عارف کا خوبصورت جملہ ہے کہ اندھیروں کو کوسنے کے بجائے بہتر ہے کہ امید کی شمع جلا دو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ بہتر ہے کہ اندھیروں کو کوسنے کے بجائے کہ انسان ایک امید کی شمع جلا دے، وہ شمع ذکر محمد و آل محمد ہے، وہ نور تذکرہ محمد و آل محمد ہے۔ جب ان کا تذکرہ شروع ہوگا، ان کا ذکر شروع ہوگا، برائیاں خود بخود دور بھاگ جائیں گی، برے لوگ خود بخود مایوس ہو جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا، جب ہم چاہتے تھے کہ اہل پیغمبر اسلام کی حیات میں، پیغمبر اسلام کے زمانے میں جب ہم چاہتے تھے کہ منافق اور مومن کو پہچانے اور اپنے بزم سے منافق کو بھگا دیں، تو ہم علی کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے۔ تو منافق خود بخود بزم چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ کسی کو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، علی کا ذکر چھیڑ دو، خود بخود نکل جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ کیوں زینت دیں؟ لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اس لیے کہ علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ مجلسوں کو جہاں بھی بیٹھ جاؤ علی کا تذکرہ چھیڑ دو، جہاں بھی بیٹھ جاؤ علی کے فضائل کا ذکر کرو، علی کی شجاعت کا تذکرہ، علی کی سخاوت کا تذکرہ، علی کی مروت کا تذکرہ، علی کے علم کا تذکرہ۔ جب چھیڑتے چلے جاؤ گے معاشرے میں اچھائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ یہ واحد ذکر ہے جو ایک لمحے میں 2 کام انسان کے کرتا ہے۔ ایک، اس کے گناہوں کو گھٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ماحی سیئات ہے اور معطی حسنات ہے۔ کچھ سخت الفاظ بھی استعمال کروں تاکہ پتہ چلے کہ میں کچھ پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ ذکر ماحی سیئات ہے اور معطی حسنات ہے۔ یہ واحد ذکر ہے جو گناہوں کو جلا بھی دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا بھی دیتا ہے۔
وہ ذکر ہے کہ زینوا مجالسکم، اس ذکر سے اپنے مجلسوں کو زینت دو۔ نیکیوں کو پھیلانے کا واحد ذریعہ نیک لوگوں کا تذکرہ۔ جہاں بھی بیٹھو علی کا تذکرہ چھیڑو، کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ سے بچ جاؤ گے، غیبت سے بچو گے، تہمتوں سے بچ جاؤ گے، افتراء سے بچ جاؤ گے، بدنامیوں سے بچو گے، بدگمانیوں سے بچو گے، انگلیاں اٹھانے سے بچو گے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ چھیڑ رہے ہو بزم میں، جس کے مقابل میں دنیا کی کوئی فرد نہیں آ سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ جتنی دنیاوی گفتگو ہوگی، مولانا تشریف فرمایا، بہت بہت شکریہ کہ مجلس میں آ گئے حوصلہ افزائی کے لیے، جتنی دنیاوی گفتگو ہوگی اتنی ہی خطاؤں کا امکان پایا جاتا ہے۔ جتنی گفتگو دنیاوی ہوگی خطا کا امکان اتنا ہی پایا جاتا ہے۔ من کثر کلامہ کثر خطاہ، من کثر خطاہ قل حیاؤہ، من قل حیاؤہ مات قلبہ، من مات قلبہ فہو دخل النار۔ جس کی باتیں زیادہ اس کی خطائیں زیادہ، جس کی خطائیں زیادہ اس کی حیا کم، جس کی حیا کم اس کا تقوی کم، جس کا تقوی کم اس کا دل مردہ، جس کا دل مر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جتنی دنیاوی گفتگو ہوگی خطائیں ہونے کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے، اور جتنا اہل بیت کا تذکرہ ہوگا اتنا ہی ثواب بڑھنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ وہاں خطاؤں کا امکان، یہاں ثواب اور ترقی کا امکان ہے۔ یقین ہے، امکان کا لفظ شاید تساہل ہو جائے گا، یقین ہے کہ یہاں پر انسان کو ترقی ملے گی، انسان کو ثواب ملے گا، وہاں گر جانے کا ڈر، یہاں بچ جانے کا یقین۔ تو کیوں میں اپنی زبان کو وہاں استعمال کروں جہاں پر انسان کے گر جانے کا امکان ہے؟ بات کرو گے تو خطائیں ہوں گی، اس لیے جتنی باتیں ہوتی چلی جائیں گی، میرے لیے نہیں، آج تو ممبر میں بیٹھنے والے کی تو اجازت ہوتی ہے، جتنی باتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی اتنی خطائیں زیادہ۔ تو کیا کروں؟ اپنے زبان کو معطر کروں تذکرہ اہل بیت سے، اس عطر کی خوشبو میرے بدن سے بھی مہکے گی، اور جہاں تذکرہ چھیڑ دوں گا اس معاشرے میں بھی نوبرے گی۔ اس لیے کسی بزرگ اہل سنت کے عالم دین نے کہا، علی کی مثال عطر کی بوتل جیسی ہے، علی کے فضائل کی مثال عطر کی بوتل جیسی ہے، جسے چاہنے والوں نے ڈر کر اپنے لباس میں چھپایا تو کپڑوں میں خوشبو دینے لگی، دشمنوں نے حسد کی وجہ سے بوتل کو توڑ دیا، ساری دنیا میں خوشبو پھیل گئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ دوستوں نے چھپایا، دوستوں نے چھپانے کی کوشش کی، ان کے کپڑے مہکنے لگے، اور دشمنوں نے توڑ دیا حسد کی وجہ سے، ساری دنیا میں خوشبو پھیل گئی۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں علی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے دعائے کمیل میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، الہی من ارادنی بسوء فارد ومن کادنی فکید۔ عرفانی جملہ ہے، چونکہ آپ لوگ عرفانی گفتگو پسند کرتے ہیں، آپ کی سماعتوں سے آشنا ہو گیا تو یہ جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، جرت کر رہا ہوں۔ الہی من ارادنی بسوء فارد، جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کرتا ہے وہ برائی تو اسی کی طرف لوٹا دے۔ پروردگار جو میری طرف برائی کا ارادہ کرتا ہے وہ برائی تو اسی کی طرف لوٹا دے۔ 70,000 ممبروں کے ذریعے سے مولا کائنات کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پیسہ دیا گیا، ممبروں کو خریدا گیا، زبانوں کو خریدا گیا، خطیبوں کو خریدا گیا، شعراء کو خریدا گیا تاکہ وہ علی کے خلاف بولیں۔ 70,000 ممبروں سے معاویہ نے کوشش کی کہ مولا کائنات کے خلاف کہا جائے، تو مولا کائنات کی دعا کیا تھی؟ جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کرے انہی کی طرف لوٹا دے۔ آج 70 کروڑ ممبروں سے علی کی مدح ہوتی ہے اور ان پہ لعنت ہوتی ہے جنہوں نے خریدا گیا تھا۔ علی کی دعا 1400 سال کے بعد قبول ہو رہی ہے، من ارادنی بسوء، جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کرے انہی کی طرف موڑ دے۔ جتنے ممبروں سے علی کے خلاف کہا گیا، آج کئی گنا زیادہ ممبروں سے ان کے خلاف لعن و طعن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہوں نے کوشش کی کہ علی کے خلاف کہیں،
لیکن آج علی کی دعا قبول ہو گئی، جو میرے خلاف برائی کا ارادہ کرے انہی کی طرف لوٹا دے۔ آج ممبروں سے اگر کوئی تعریف ہو رہی ہے تو علی کی مدح ہو رہی ہے، علی کی تعریف ہو رہی ہے، اور علی کی تعریف ہی میں اپنے زبان کو ملوث رکھیں۔ فرش عزا کا عظیم ترین فائدہ اچھائیوں کو پھیلانے کا امکان انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد اچھے لوگوں کا تذکرہ، دنیاوی گفتگو میں اپنی زبان کو کم استعمال کرو، اہل بیت کے ذکر میں اپنی زبان کو زیادہ استعمال کرو۔ جی شعر بھی سنتے ہیں، جب کبھی بولنا تول کر بولنا، جب تک زبان بات میرے زبان میں رہے گی میری ہے، جب نکل جائے گی میری نہیں رہے گی۔ مومن اور منافق میں پہچان یہ ہے کہ مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، منافق وہ پہلے بول جاتا پھر سوچتا ہے۔ مولا کائنات نہج الغام فرماتے ہیں الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، بولے گا تو پہچانا جائے گا۔ بولنا بولتا ہے انسان، اور اس کی زبان اسے چھین لی جائے تو مر جائے گا۔ جی انسان بولتا ہے اور بولنے پر افتخار بھی کرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی بولتا ہے، جو جانتا ہے وہ بھی بولتا ہے، اور چار لوگوں کے درمیان وہ زیادہ، جو نہیں جانتے وہ زیادہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جان لے، جو سن رہے ہیں وہ پہچان لے کہ اس کے پاس بھی کچھ ہے۔ جی شیخ سعدی نے کہا کہ جس طبل میں، طبل جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، جسے طبل کہتے ہیں ہم لوگ، طبل جو وہ خالی ہوتا ہے، اندر ہوا ہوتی ہے، لیکن اس پر ایک لکڑی مارو آواز سارے محلے میں گونجتی ہے۔ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے زیادہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا زیادہ بولتا ہے۔ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے میری، انشاءاللہ جو حضرات سو رہے ہیں وہ بھی جاگ جائیں گے۔ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب کبھی بولنا تول کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، ہاں مگر ذکر حیدر کی محفل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ زینب کبریٰ نے فرش عزا کی جو نعمت دی ہے، یہاں پر آؤ اچھے لوگوں کا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ رہے۔ بہترین طریقہ برے لوگوں کو نصیحت کرنے کا اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے، بہترین طریقہ اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فضائل اہل بیت میں کمی نہیں ہے کہ ہم غیروں کا تذکرہ کریں، فضائل اہل بیت میں اتنی کمی تھوڑی ہے کہ ہم غیروں کے تذکرے کے لیے اپنے ممبر کو وقف کر دیں، نہیں، اہل بیت کے فضائل اتنے بیان کر سکتے ہو کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر درخت قلم بن جائیں، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، جن و انس کاتب بن جائے، لکھتے چلے جائیں تو علی کی ایک فضیلت کا حق بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھائیوں کو عام کرنے کا بہترین ذریعہ، وقت نہ لو، 5-6 فلسفے ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بہترین فلسفہ عزاداری یہ ہے کہ اس فرش پر آنے کے بعد اہل بیت کے تذکرے کو عام کرنے کا ذریعہ ملتا ہے، موقع ملتا ہے۔ دوسرا فلسفہ، در حقیقت چھٹا فلسفہ یہ کہ انسان کے لیے ہدایت اور نجات کی ضمانت ملتی ہے فرش عزا کے ذریعے سے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ تذکرہ حسین، ذکر کربلا، تذکرہ انقلاب کربلا سبب ہدایت اور سبب نجات۔ جو لوگ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے راستہ مل جاتا ہے، جو راستے پر ہیں ان کو استقامت اور ثبات قدم ملتا ہے۔ یہ نا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط
مستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھا دے، کچھ لوگ کہتے ہیں ثابت قدم رکھ. دونوں ترجمے صحیح ہیں. جن کو ملا نہیں ہے انہیں دکھا دے، جن کو مل چکا ہے انہیں ثابت قدم رکھ. کہتے ہیں دونوں ترجمے صحیح ہیں. جن کو ملا نہیں وہ دعا کرے کہ پروردگار دکھا دے، جنہیں مل چکا ہے وہ دعا کریں ثابت قدم رہیں. ان دونوں کے لیے بہترین مکتب ہے مکتب عزاداری. دروازہ حسین، باب الحسین محرم کا چاند دیکھ کر اس لیے کھولا جاتا ہے کہ جو ہدایت کی تلاش میں ہیں انہیں ہدایت کا ذریعہ فرش عزا کے ذریعے سے مل جائے. کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہے حسین، ہدایت کا نور ہے حسین. اور اس نور کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا نور سے فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ نور میں کمی آنے والی نہیں ہے. ایک شمع سے دوسری شمع جلا دو وہ جل جائے گی، پہلی شمع کے نور سے کوئی کمی نہیں آئے گی. ہزاروں شمع جلتی چلی جائیں، شمع کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نور بانٹ کر بھی سخی رہتی ہے. انقلاب کربلا نور ہے، نور. ساری دنیا کے انقلابات اس انقلاب سے نور لیتے چلے جائیں، وہ منور ہوتے چلے جائیں گے جب اس حالت میں کہ انقلاب کربلا کے نور میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ سخی ہے. یہاں سے نور لینے کے لیے آؤ، یہاں نور دینے کے لیے نہیں. بس ایک جملہ اشارہ کروں، بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سینٹر سے کچھ، سینٹر یا امام بارگاہ کو کچھ دینے کے لیے آتے ہیں. اگر یہ نیت ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. امام بارگاہ سائل یا فقیر نہیں ہے کہ ہم دینے کے لیے آئیں. امام بارگاہ مرکز عطا ہے، یہاں لینے کے لیے آؤ. دین یہاں سے لے جانے کے لیے آؤ، دین یہاں چھوڑنے کے لیے نہیں. بس میں نے اشارہ کر دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے. یہاں سے دین لے جانے کے لیے آؤ. مکتب اہل بیت میں وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو شاگرد بن کر آئے، استاد بن کر نہیں. جو یہاں شاگرد بن کر آتا ہے اسے انقلاب کربلا استاد بنا کر بھیجتا ہے. یہاں استاد بن کر آؤ گے تو کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ دسترخوان حسینی ہے، یہ مرکز عطا ہے. یہ عطا کرنے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. میرا تصور یہ کہتا ہے کہ عزاداری یوں ہونا چاہیے. میں نے اشارہ کہا میں کیا اور میرا تصور کیا. میں عزاداری کو عطا کرنے والا نہیں ہوں، میں عزاداری سے لینے والا ہوں. اس لیے آیت اللہ جواد امولی کہتے ہیں مجلس عزا میں کبھی یہ سوچ کر نہ آنا کہ میں زندہ ہوں مردے کی مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ کر آنا میں مردہ ہوں زندے کی مجلس میں جا رہا ہوں. میں مردہ ہوں زندے کی مجلس میں جا رہا ہوں. یہاں سے جو تبرک میں چیز ملتی ہے وہ حیات ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کبھی یہ سوچ کر نہ آنا کہ میں زندہ ہوں، نہیں، میں مردہ ہوں، یہاں آ رہا ہوں زندگی لے جانے کے لیے. حسین تبرک میں زندگی بھی بانٹتے ہیں ہدایت کی صورت میں. ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا نور ہے. اور نور جتنا لے جاؤ، جتنا لے جاؤ، ساری دنیا میں نور بٹے گا اور بانٹنے والے کے دامن ہمیشہ پھر بھرا رہے گا. یہ نور کی خصوصیت ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا ما ہرچ داریم از محرم و سفر داریم. ایران کا انقلاب آج نمونہ ہے. ان سے پوچھے یہ انقلاب آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا ہم نے سیکھا وہ محرم و سفر سے سیکھا ہے. جی اس نور کی ایک کرن کا نام ہے انقلاب ایران، ایک شعاع کا نام ہے. انقلاب کربلا کے ایک رے کا نام ہے. اس ایک شعاع میں جب اتنی طاقت ہے تو اصل سورج میں کتنی طاقت ہوگی. انقلاب ایران کو دیکھو، عظمت انقلاب کربلا کو سلام کرو. اس انقلاب کا سایہ اگر کہیں پڑ جائے تو سائے میں اتنا جوش و ولولہ ہے تو اصل سورج میں کتنا جوش ہوگا. تو یہ ہے مصباح الہدا کا معنی کہ یہ نور ہے انقلاب. انقلاب کربلا اور عزاداری نور ہے. اس نور سے جتنا لیتے چلے جاؤ تمہارا دامن بھر جائے گا.
اور زندگی بھی منور ہو جائے گی، زندگی بھی نورانی ہو جائے گی۔ یہ نور کی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت نور کی کیا ہے؟ نور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، نور کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کا پاسبان ہے اللہ، اس کا نگہبان ہے اللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو بچا کے رہے گا، چاہے مشرک مانے یا نہ مانے، کفر چاہے مانے یا نہ مانے۔ پروردگار کا ارادہ، کیوں؟ وہ نور کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں ممکن ہے چند دنوں تک اس کو دبایا جا سکتا ہے، چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ جن لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی وہ برباد ہو گئے، اور جن کو چھپانے کی کوشش کی وہ آباد ہو گئے۔ اپنے تصورات کو لے جاؤ، 61 ہجری دربار شام، یزید تخت پر بیٹھا ہے، 4 سالہ بچی کے ہاتھوں میں رسن ہے، وہ فخر کر رہا تھا میں بادشاہ، تخت میرے پاس، تاج میرے پاس۔ اس بچی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن آج جاؤ شام، یزید کی قبر کہاں ہے؟ اور روزہ حضرت سکینہ دیکھو اور یزید کی قبر ڈھونڈو، ڈھونڈنے پر بھی جس کی قبر کا نشان نہ ملے وہ ظالم کا انجام، جسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے وہ مظلوم کا نتیجہ۔ جا کے ڈھونڈے قبر کو۔ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ کہاں ہے ظالم آج؟ کہاں ہے؟ ڈھونڈ سکتے ہیں آپ؟ ڈھونڈنے پر بھی نشان نہیں ملے گا۔ جس کا نام داخل دشنام ہو گیا، نام لینے پر لوگ کراہت کا احساس کرتے ہوں، تو اس کا تخت کہاں رہے گا؟ اس کا تاج کہاں رہے گا؟ ایک طرف ظالم کو آباد کرنے کی کوشش کی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دوسری طرف حسین اور حسینیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں تذکرہ حسین، تذکرہ حسین، تذکرہ حسین ہے۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نا نام زمین پر حسین کا، اے عرش دیکھ فرش کا اعجاز تو ذرا، عباس نام ور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہاں مٹانے کی کوشش کی، وہاں مٹانے کی کوشش کی، مٹا نہیں پائے، خود مٹ گئے۔ کیوں؟ یہ نور ہے، نور کبھی ختم نہیں ہوتا، نور کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، نور کو کوئی فنا نہیں کر سکتا، یہ نسلوں میں منتقل ہوگا۔ السلام علیکہ نوراً فی الاصلاب الشامقہ، اشہد انکا کنت نوراً فی الاصلاب الشامقہ۔ اے حسین تجھ پر ہمارا سلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نور تھے اصلاب شامقہ میں، نسل در نسل تم نور ہی رہے جو منتقل ہوتے رہے، دشت کربلا تک وہ نور نظر آئے۔ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ شب عاشور حسین نے چراغ کو گل کر دیا، اندھیرا، چراغ گل کر دینے کا مطلب ہے اندھیرا۔ عارف کا خوبصورت جملہ ہے شب عاشور کا، توجہ سے سنیے گا اس جملے کی طرف، شب عاشور کا وہ واحد اندھیرا ہے جہاں سے دنیا کو نور ملا ہے۔ شب عاشور کا وہ واحد اندھیرا ہے جس اندھیرے کے بطن سے دنیا میں نور پھیلا ہے۔ جب چراغ جلایا حسین نے تو دیکھا کہ نورانی چہرے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ امتحان لیا حسین نے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جو حسین جس کی ہدایت کر دیتا ہے وہ رکنے پر مجبور نہیں ہوتا، وہ جان قربان کرنے پر مختار ہوتا ہے۔ وہ رکنے پر مجبور، یہ نہ کہو، یہ نہ سوچو کہ حسین نے انہیں جکڑ کے رکھا ہے، نہیں،
یہ حسین کی ہدایت میں آ گئے ہیں، اب وہ جان دینے پر اختیار رکھتے ہیں۔ کیوں؟ حسین نے ان کی ہدایت کی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، فرش عزا تک آ گئے ہیں تو ہدایت ہمیں مل چکی ہے، اس پہ شک نہ کیجئے گا۔ ہدایت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، بعض لوگ شک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی احادیث ائمہ اطہار پر اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو چپ ہو جائیے، شک مت کیجئے گا۔ حدیث اہل بیت اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے، خاموش ہو جائیے، انکار کر کے شک مت کیجئے گا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک اشک عزا پر جنت مل سکتی ہے نا؟ حدیث ہے، من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے روئے رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کا ذہن کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آنسوں پر جنت مل جائے؟ کیسے ممکن ہے ایک آنسوں پر جنت مل؟ کیا جنت اتنی سستی ہو گئی؟ جنت سستی نہیں ہوئی ہے، آنسوں مہنگا ہو گیا۔ کس نے کہا جنت سستی ہو گئی؟ جنت سستی نہیں ہے، آنسوں مہنگا ہے۔ کیوں مہنگا ہے؟ آنسوں جو آنکھ سے نکلتا ہے یوں ہی نہیں نکلتا، انسان کے دل میں جب ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے تو دل کا خون جب جوش میں آتا ہے تو خون بدل کر آنکھوں سے آنسوں ٹپکتا ہے۔ یہ آنسوں در حقیقت اس کی اصلیت خون ہے، پانی نہیں ہے، بس وہ انتقال یا استحالہ ہو جاتا ہے، خون آنکھوں میں آنسوں بن کے آتا ہے جب خون انسان کا یہ ایمان کے ذریعے سے دل کے اندر جوش مارنے لگتا ہے۔ ایمان کی حرارت کا نتیجہ آنسوں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے آنسوں کے پیچھے معرفت ہے، آنسوں کے پیچھے ایمان ہے، آنسوں کے پیچھے وہ جوش ایمانی ہے، آنسوں کے پیچھے وہ مودت اور محبت کی حرارت ہے۔ اس کے بدلے میں انسان کو پروردگار جنت بھی دے سکتا ہے، کہ وہ ایمان کا نتیجہ ہے، وہ معرفت کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تھا، پانی کا انتظام کیا، 2 لڑکیاں انتظار کر رہی تھیں حضرت شعیب کی بیٹیاں کہ پانی کھینچے کنویں سے، مرد اجازت نہیں دے رہے تھے، حضرت موسیٰ نے مدد کی، 2 لڑکیوں کو مدد کی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو اس مدد کے مقابل میں نبوت اور رسالت عطا کی۔ حضرت شعیب کی تربیت میں چلے گئے، اتنا بڑا مقام حضرت موسیٰ کو کیوں مل گیا اس چھوٹے سے کام کے بدلے میں؟ پروردگار یہ نہیں دیکھتا کہ کام کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کام کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ قیمت کام کی نہیں ہوتی، قیمت نیت کی ہوتی ہے۔ آنسوں یہ نہیں کہ آنسوں کتنا ہے، آنسوں کے پیچھے جو قیمت ہے وہ کیا ہے، آنسوں کے پیچھے جو نیت ہے وہ کیا ہے، اس نیت اور اس خلوص اور اس معرفت کی قیمت ہے، اس آنسوں کی قیمت نہیں ہے۔ تو آنسوں کے بدلے جنت مل سکتی ہے، یہ شک نہ کیجئے۔ بعض وقت موقع پر آ گئے اس دربار تک، تو دربار تک آنے کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری نے ہمیں وہ معرفت عطا کی ہے کہ ہم گھر سے نکل کر یہاں تک آ گئے، اور یہاں سے نکل کر جلوس میں چلے گئے، گھر تک نکل کر مجلس میں آئے اور مجلس سے نکل کر جلوس میں چلے گئے۔ یہ ہے فرش عزا اور وہ جلوس ماتم سرور۔ یہاں اٹھا نہیں جاتا، وہاں بیٹھا نہیں جاتا، یہ فرش عزا ہے اور وہ جلوس ماتم سرور۔ اتنی کڑاکے کی سردی میں آپ لوگ تشریف لائے، میرا شکریہ ادا کرنے کے بدلے میرا فرض ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ ذمہ داری ہم سب کی ہے، جہاں نام حسین لیا جائے وہاں شریک ہو جائے۔ یہ ہے فرش عزا اور وہ جلوس ماتم سرور۔ یہاں اٹھا نہیں جاتا، وہاں بیٹھا نہیں جاتا، مجلس عزا سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، جلوس ماتم سرور میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک آگئے۔ ہدایت، حسین چراغ ہدایت انسان کو کھینچ کے لیے آتے ہیں، اور یہ آنسوں، یہ ماتم، یہ فرش عزا پر حاضری انسان کی زندگی کے ہدایت کے سامان ہے، وہ کشتی نجات ہے۔ نجات کا ذریعہ فرش عزا انسان کو فراہم کرتی ہے۔ میرا آنسوں کسی مظلوم کی غمخواری میں۔ اتنی جلدی سو گئے آپ لوگ، ابھی بھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے۔ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
میرا آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں، 2 قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں۔ کوئی میرا آنسو کو خریدنا چاہے خرید نہیں سکتا ہے۔ 2 قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں، اے مدینے کی زمین چوم لے عابد کے قدم، یہ بچا لائے ہیں اسلام کو بیماری میں۔ اے مدینے کی زمین چوم لے عابد کے قدم، یہ بچا لائے ہیں اسلام کو بیماری میں۔ دیکھے عباس نے 2 ہاتھ خریدی ہے فرات، اب یہ دریا بھی ہے پیاسوں کی زمینداری میں۔ دیکھے عباس نے 2 ہاتھ خریدی ہے فرات، اب یہ دریا بھی ہے پیاسوں کی زمینداری میں۔ اپنا قد حسن میں اکبر سے نہ ناپو یوسف، شرم آتی ہے زلیخا کو طرفداری میں۔ اپنا قد حسن میں اکبر سے نہ ناپو یوسف، شرم آتی ہے زلیخا کو طرفداری میں۔ اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھو قیمت، تخت بک جائے گا آنسوں کے خریداری میں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھو قیمت، تخت بک جائے گا آنسوں کی خریداری میں۔ یہ بہت قیمتی ہے آنسوں، یہ انسان کی معرفت کا نتیجہ ہے۔ یہ معرفت کہاں سے ملی؟ حسین کی بارگاہ سے ملی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اکیلے حسین دشت کربلا میں کشتی نجات ہے۔ اہل بیت کشتی نوح، دشت کربلا میں اہل بیت کے وارث حسین تنہا کشتی نجات۔ اس کشتی میں انبیاء کی میراثیں ہیں، اس کشتی میں اوصیاء کی محنتیں ہیں، اس کشتی میں بس ایک جملہ کہہ دوں، دین کی آبرو ہے، دین کی عزت ہے، قرآن کا وقار ہے۔ اس کشتی کو لے کر حسین جا رہے ہیں ان سب کو بچانے کے لیے، سب کو بچانے کے لیے۔ اگر بچنا چاہتے ہو، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، کشتی کے باہر کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف کرنے سے نجات نہیں ملتی جب تک کشتی میں سوار نہیں ہو جاتے۔ کشتی ہے نہیں، کشتی نجات حسین ہے۔ کشتی کے باہر کھڑے ہو کر کہے ماشاءاللہ امام حسین آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی کشتی کتنی اچھی ہے، انقلاب کربلا کتنا خوبصورت ہے۔ کشتی کے باہر کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف کرنے سے نجات نہیں ملتی جب تک یا علی کہہ کر کشتی میں سوار نہیں ہوتے، جب تک کشتی میں سوار نہیں ہو جاتے۔ کشتی میں سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو انقلاب کربلا میں جب تک شامل نہیں کر لیتے اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے۔ تعریف کرنے والے دنیا میں ہزاروں مل جائیں گے، کیا امام شافعی نے اہل بیت کی تعریف نہیں کی؟ جی کیا امام ابو حنیفہ نے اہل بیت کی تعریف نہیں کی؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میرے پاس 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کی شاگردی میں گزارے میری زندگی برباد ہو گئی ہوتی۔ وہ 2 سالوں نے مجھے میری زندگی کو حسن عطا کیا۔ امام شافعی نے کہا نا، کیا کہا؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ امام شافعی نے کہا کہ آپ کی محبت اے علی، تمہاری محبت جہنم سے روکنے والی ہے، سپر ہے۔ آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، مالک خدا ہے، بانٹنے والے علی۔ یہ تصور رہے ہمیشہ ذہن میں، مالک خدا ہے، بانٹنے والے علی، دیتا اللہ ہے، تقسیم کرتے ہیں اہل بیت۔ یہ توسل کا بہترین ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مالک اللہ، علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے، احمد مصطفیٰ کے وسیع ہیں اور جن و انس کے امام ہیں، جن و انس کے امام، جن کی امامت کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیوں حد نہیں ہے؟ علامہ سیوطی سنی عالم دین، دوبارہ سنی عالم دین کہتا ہے استغناہ عن الکل وہ محتاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔
کیونکہ مولانا تشریف فرما ہے، کچھ حوالے بھی دے رہا ہوں. استغناء عن الکل ومحتاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. سیدھی سادھی زبان میں ترجمہ کر دوں، کائنات کا علی کے دروازے پر آنا اور علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کائنات کا امام ہے. محتاجی انسان کو غلام بنا دیتی ہے، بے نیازی انسان کو امام بنا دیتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیا تعریف نہیں کی امام شافعی نے؟ اس سے خوبصورت تعریف کیا ہے؟ اے اہل بیت نبی تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امام شافعی کا جملہ ہے، اے اہل بیت نبی تمہاری تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، فضیلت کے لیے جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، نماز ہی نہیں. جو درود نہ ہو نماز میں، چاہے شیعہ ہو سنی نماز پڑھے، اگر درود نہ پڑھے نماز نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کیا تعریف ہے؟ دور کھڑے ہو کر تعریف کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے. چمن کو دیکھ کر تعریف نہ کرنے والا اندھا ہے، حسن کو دیکھ کر تعریف نہ کرنے والا پاگل ہے. چاند کے حسن کو دیکھ کے کوئی تعریف نہ کرے، سورج کے حسن کو دیکھ کے کوئی تعریف نہ کرے، بہار کے حسن کو دیکھ کے کوئی تعریف نہ کرے. انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں تعریف کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. ان کے پاس ایسی شخصیتیں ہیں ہی نہیں جن کی وہ تعریف کر سکے. وہ شخصیتیں ہیں تو مذہب تشیع میں ہے. دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہے، مجبور ہے کہ وہ علی کی تعریف کرے، مجبور ہے کہ وہ حسن کی تعریف کرے، مجبور ہے کہ وہ حسن. ان کی فطرت کہہ رہی ہے، ابھار رہی ہے، تعریف کرو، تعریف کرو. اس لیے کہ وہ تعریف کرنے پہ مجبور ہیں. اہل بیت کے سوا دنیا کے پاس شخصیتیں ہی نہیں ہیں جن کی وہ تعریف کر سکے. شخصیتیں نظر آتی ہیں تو داغدار نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی میں کوئی دھبا نظر نہیں آتا. اہل بیت اکبر و عباس کے کردار پر دنیا ایک دھبا تلاش نہیں کر سکی ہے. تو اہل بیت کی تعریف کرنے پر وہ مجبور ہے. دور سے کھڑے ہو کر تعریف کرنے والے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتے جب تک کشتی میں سوار نہیں ہو جاتے. کس طرح سوار ہو کشتی میں؟ کس طرح سوار ہو کشتی میں؟ انقلاب کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے، اب آج ہم 1434 ہجری میں. کس طرح کشتی میں سوار ہو؟ زمانے کا فاصلہ ہے، مدت کا فاصلہ ہے، مکان کا فاصلہ. وہ کربلا میں ہے، ہم شکاگو میں ہیں. کس طرح سوار ہو جائیں؟ زینب کبریٰ نے کہا آؤ میں بتاتی ہوں کس طرح کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں. جب بھی حسین کا نام آئے فرش عزا بچھا دو، 4 لوگ وہاں پر بیٹھ جاؤ، گویا تم فرش عزا کے ذریعے سے انقلاب کربلا کی کشتی میں سوار ہو. تصورات میں لے جاؤ اپنے آپ کو، انقلاب کربلا کی کشتی میں سوار ہو. انقلاب کربلا کی کشتی میں سوار ہو گئے تو انقلاب کربلا کی کشتی میں وقت پر اذان ہوگی، وقت پر نماز ہوگی. اتنے سارے شعر سنانے کے بعد ایک پیغام بھی تو دے سکتا ہوں. انقلاب کربلا کی کشتی میں وقت پر اذان ہوگی، وقت پر نماز ہوگی. انقلاب کربلا کی کشتی میں نماز بھی ہوگی تو نماز جماعت کے ساتھ ہوگی. انقلاب کربلا کی کشتی میں صلہ رحم ہے. انقلاب کربلا کی کشتی میں احترام رہبر ہے، اطاعت امام ہے، جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، احساسات کو قربان کرنا ہے. کیا نہیں ہے انقلاب کربلا؟ جو پیغام قرآن مجید کے اوراق میں بکھرے پڑے ہیں، کشتی نجات میں وہ پیغام سمٹے ہوئے نظر آئے. جو پیغام قرآن مجید میں لفظوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ انقلاب کربلا میں تصویر میں نظر آئیں گے. مومن وہ ہے جو وفادار ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں، وفادار ہوتا ہے مومن. دیکھنا چاہتے ہو تو عباس کے چہرے کو دیکھو، وفا کا مکمل پیکر نظر آتا ہے. انقلاب کربلا کو تصویروں کے ذریعے سے حسین نے پیش کیا ہے. اگرچہ مثال دی ہے ڈاکٹر علی شریعتی نے، اس مثال سے میں موافق نہیں ہوں. ایک سین بنایا ہو، ایک ڈرامائی شکل مثال دی ہے کہ فرض کیجئے کربلا ایک ڈرامائی شکل ہے، کہ ڈرامائی شکل دی ہے امام حسین. ایک مثال سے میں موافق نہیں ہوں، لیکن اگر ہم تصویر کی صورت میں پیش کرنا چاہیں، امام حسین نے سارے صفات ایمانی کو دشت کربلا میں تصویر کی صورت میں پیش کیا. فائدہ کیا ہے عرضداری کا؟ دیکھیے، حسین کی کشتی میں سوار ہونے کا موقع ملے گا عزاداری کے ذریعے سے.
کس نے یہ نعمت دی ہے ہمیں؟ شہزادی زینب نے۔ شہزادی زینب نے کہا میں طریقہ بتاتی ہوں کس طرح تم کشتی میں سوار ہو سکتے ہو۔ سلام شروع ہو، سلام مجلس عزا کی اذان ہے۔ مجلس عزا کے بھی ارکان ہوتے ہیں نا، معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے۔ سلام، مرثیہ، خطبہ، ماتم، اور بہرحال تبرک بھی تو ہے۔ سلام، مرثیہ، خطبہ، ماتم، تبرک، یہ ارکان مجلس ہیں۔ اگر میں ایک ارکان کو پورا کروں دوسرے ارکان کو چھوڑ دوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میں کچھ نہیں کہوں گا جی۔ ایک ارکان کو پکڑوں دوسرے ارکان کو چھوڑ دوں، میں نے حق مجلس ادا نہیں کیا ہے۔ حق مجلس ادا، ارکان مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ارکان مکمل ہو تو عبادت مکمل ہو۔ ارکان مکمل ہو، میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، کسی دنیاوی چیز سے مثال نہیں دوں گا کہ اسی ایک جملے کو لے کر کہ مولانا آپ نے تو ماشاءاللہ ماتم کا انکار کر دیا، تبرک کا انکار کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں لوگ۔ اس لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں میں ایک نماز کے ارکان سے۔ رکوع و سجود و قیام و ذکر و تسبیح و تحلیل، جب تک ارکان پورے نہ ہو عبادت پوری نہیں ہوتی۔ مجلس کے بھی کچھ ارکان ہوتے ہیں، مجلس کے بھی کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ یہ ارکان کیا ہے؟ کشتی میں جب سوار ہو جائیں گے مکمل ارکان کے ساتھ کشتی چلتی ہے۔ کشتی میں سب چیزیں ہوتی ہیں، کشتی میں سب چیزیں ہوتی ہیں، عبادتوں کا وقت، مجلس کا وقت، نماز کا وقت، روزے کا وقت، حج، زکوٰۃ، ہر عبادت کو ڈھونڈو تو کربلا میں ڈھونڈو۔ گلستان خدا سے حسین نے حسین پھولوں کو چن کر بشریت کی زندگی کو سجانے کے لیے خوبصورت گلدستہ پیش کیا ہے۔ خوبصورت گلدستہ انسانیت کو سجانے کے لیے۔ وہ خوبصورت گلدستہ ہر انسان کے ہاتھ میں آج موجود ہے، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بیٹھے ہو سب کے ہاتھ میں گلدستہ موجود ہے۔ وہ گلدستہ ہماری زندگیوں کو سجانے کے لیے ایک عزاداری کا فلسفہ ہے، ہدایت اور نجات۔ معافی چاہتا ہوں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ آنسوں بھی ایک فلسفہ ہے عزاداری کا۔ گریا حسین پر اہل بیت علیہ السلام کی سنت و سیرت ہے۔ واحد شہید ہے امام کائنات کے جن کی ولادت سے پہلے جن کو یاد کر کے انبیاء نے گریا کیا ہے، انبیاء نے گریا، انبیاء نے آنسوں بہایا ہے۔ حضرت آدم کو دشت کربلا پر ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون بہنے لگا۔ حضرت آدم نے پوچھا پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے جہاں پر پہنچتے ہی پریشانی، اضطراب اور خون بہ رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے آدم یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نواسۂ رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ انبیاء نے، حضرت آدم نے گریا کیا۔ حضرت ابراہیم اپنے گوسفندوں کو لے کر نہر فرات کے قریب پہنچے، گوسفندوں سے کہا پانی پی لے، وہ پیاسے ہو چکے حیوانوں نے پانی نہیں پیا۔ حضرت ابراہیم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سا پانی ہے جو حیوان نہیں پینا چاہ رہے؟ جبرائیل نے کہا یہ پانی ہے جو نواسۂ رسول پر بند کیا جائے گا، بند کر دیا جائے، ان کو پیاسا دشت کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ گوسفندوں نے پانی نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر پروردگار سے سوال کیا پروردگار امت محمدی کو کیوں امت موسیٰ پر فضیلت ملی ہے؟ کیا ہے ان کے پاس جو ہمیں میری امت میں نہیں ہے؟ سوال کیا حضرت موسیٰ نے بارگاہ پروردگار میں۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ امت محمدیہ میں کئی چیزیں ہیں جو تمہاری امت میں نہیں ہیں، ان میں سب سے اہم ہے امت محمدیہ میں عاشورہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا پروردگار یہ عاشورہ کیا چیز ہے؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ عاشورہ اس دن کا نام ہے جس دن فرزند فاطمہ کو ظالم 3 دن کا بھوکا اور پیاسا دشت کربلا میں شہید کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر حسین کو یاد کر کے گریا کیا ہے، حسین کو یاد کر کے حضرت موسیٰ نے گریا کیا کوہ طور پر، وادی مقدس طوا پہ گریا کیا امام حسین علیہ السلام۔ موسیٰ نے گریا کیا، عیسیٰ نے گریا کیا، آدم نے گریا کیا، ہر نبی نے ولادت سے پہلے گریا کیا، ولادت کے بعد پیغمبر اسلام نے گریا کیا، شہزادی نے گریا کیا۔
ولادت پر لوگ جشن مناتے ہیں، لیکن جبرائیل آئے اور پیغام سنایا تو پیغمبر کے اسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ میں بچہ ہے اور آنکھ میں آنسو ہے۔ ماں کا دل تڑپ گیا، بابا آپ اس بچے پر گریا کر رہے، جشن منانے کا موقع ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اس بچے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ظالم دشت کربلا میں شہید کر دیں گے۔ وہاں پر دیکھیے آزاداری کا فلسفہ، میں نے کیوں کہا یہ بھی ایک آزاداری کا فلسفہ ہے۔ وہاں پر شہزادی نے سوال کیا، بابا پھر میرے لال پر کون روئے گا؟ پیغمبر اسلام عصمت کی زبان سے نکلا ہوا فلسفہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا پروردگار ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا، جس کے ضعیف تیرے ضعیفوں کا، جس کے بچے تیرے بچوں کا، جس کی عورتیں تیری عورتوں کا ماتم کریں۔ فرش عزا کا ایک فلسفہ آنسو بہانا ہے۔ یہ آنسو ہماری جاگیر ہے، یہ آنسو نکلتے اپنے دل سے ہیں، ٹھہرتے رومال فاطمہ۔ کتنی قیمت بڑھ جاتی ہے ان آنسوؤں کو جب وہ رومال فاطمہ کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ ولادت سے پہلے انبیاء نے گریہ کیا، اوصیاء نے گریہ کیا، ولادت کے بعد پیغمبر اسلام نے، مولا کائنات نے، فاطمہ زہرا نے، دشت کربلا میں حسین نے گریہ کیا، انا قتیل الابرا، اے میرے چاہنے والو ظالموں نے مجھے رلا رلا کر شہید کیا ہے۔ کہاں کہاں رلایا؟ میں نے جلوس کی مجلس میں اشارہ کیا، اکبر کے لاشے پر رلایا، اصغر کے لاشے پر رلایا، عباس کے لاشے پر رلایا۔ علامہ کاشف الغطاء کہتے ان پر رو جنہیں ظالموں نے رلا رلا کر شہید کیا، اور ان پر بھی رو جنہیں ظالموں نے رونے نہیں دیا۔ ہر ایک کی مصیبت پر حسین نے گریہ کیا، لیکن حسین کی مصیبت پر زینب گریہ کرنا چاہتی تھی تو پشت پہ تازیانہ لگتا، سکینہ رونا چاہتی تو رخساروں پہ تماچے لگتے۔ دشت کربلا میں، کربلا سے پہلے اہل بیت نے گریہ کیا، دشت کربلا میں خود حسین نے گریہ کیا، دشت واقع کربلا کے بعد سید سجاد نے 35 سال اس حسین پر گریہ کیا۔ ہر امام نے گریہ کیا، 8ویں امام نے رسمی طور پر مجلس عزا کی بنیاد رکھی، ممبر پر شاعر کو بٹھایا، دابل قضائی کو، خود فرش عزا پر بیٹھ گئے، اور دابل سے 8ویں امام نے کہا میرے اجداد کی مصیبت میں اشعار سنا، شعر سنا۔ جب دابل قضائی شعر سناتے جاتے امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جاتے۔ ایک مرتبہ دابل کہتے ہیں میں شعر سناتا رہا تو بیویوں کی آوازیں بلند ہو گئی، ہائے حسین، ہائے زینب، تو مجھے شرم کا احساس ہوا، میں نے پڑھنا چھوڑ دیا، میں نے شعر پڑھتا پڑھتا میں رک گیا۔ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا دابل کیا ہو گیا، کیوں شعر نہیں سناتے؟ کہا مولا بیویوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا ان کی آواز میری کانوں تک پہنچے۔ امام نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم میری جدہ دشت کربلا میں گریہ کر، تجھے نہیں معلوم ارے زینب و کلثوم کو رونے نہیں دیا گیا، کیا تجھے نہیں معلوم گریے کی آواز بلند ہو بلند ہو۔ امام نے فرمایا لِكُلِّ صَيْحَةٍ قَبِيحٌ إِلَّا فِي مُصِيبَةِ جَدِّنَا، ہر بلند آواز قبیح ہے مگر میرے جد کے مصائب۔ ایسے رو جیسے ضعیفات جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتے۔ ان آنسوؤں میں شرمندگی نہیں ہے، یہ آنسو ایمان کی نشانی ہے۔ کربلا کے بعد امام رضا نے گریہ کیا، رسمی طور پر مجالس عزا منعقد کی، شعراء کرام سے کہا گیا شعر سنائے، اور علماء سے کہا گیا وہ ذکر حسین و مصائب حسین بیان کرے۔ امام رضا نے امامت کے منصب کو بیان کیا، شہداء کربلا کی مصیبت کو بیان کیا۔ ایسے امام کو ظالموں نے زہر دیا، آج وہ تاریخ مامون نے زہر دیا امام کو۔ امام کا بدن زہر کے ذریعے سے زرد ہو چکا تھا، انقلاب کربلا کے بعد ظالموں کے ظلم کا انداز بدل چکا تھا۔ کربلا تک تلوار لگاتے تھے، تلوار چلاتے تھے، کربلا کے بعد زہر کا استعمال کرنا شروع کیا، ہر امام کو زہر دیا گیا، 8ویں امام کو زہر دیا گیا۔ تلوار کا زخم سہنا آسان ہے، زہر کا زخم مشکل ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم بدن پر لگتا ہے، زہر کا زخم انسان کے دل پہ
اثر کرتا ہے، جگر کے بات ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انسان اپنی مصیبت کو بیان نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ابا سلط اگر میں دربار سے آؤں میرے چہرے پر کپڑا ہو تو سمجھ جانا کہ میرا آخری دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ امام دربار سے آئے، چہرے پر امام کے کپڑا موجود تھا، ابا سلط نے کوئی سوال نہیں کیا۔ امام کمرے میں داخل ہوئے اور ابا سلط سے کہا جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ جانا تمہارا امام زندہ ہے، اگر تحلیل رک جائے سمجھ جانا تمہارا امام اس دنیا سے چلا جائے گا، اور دیکھنا ایک بچہ آئے گا اور مجھے پوچھے گا تو دروازہ کھول دینا، پھر کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ امام حجرے میں گئے، کچھ دیر مدت گزری تھی کہ ایک بچہ مدینے سے آیا، اس نے دخل الباب کیا۔ ابا سلط نے پوچھا کون؟ اس آنے والے نے کہا کیا تم نے نہیں پہچانا جس کی سفارش میرے بابا نے کی تھی؟ وہ میں ہی ہوں۔ امام محمد تقی بے اعجاز امامت مدینے سے خراسان آئے اور امام کے قریب آئے، سارے امانات امامت کو لیا، امام کی وصیتوں پہ عمل کیا، امام کو غسل دیا، امام کو کفن پہنایا۔ چاہنے والوں کی تعداد تھی اور خراسان تھا، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ امام کے جنازے میں شریک ہو گئے۔ ہائے مولا آپ اس دنیا سے چلے گئے، ہائے آقا آج اس دنیا سے چلے گئے، لیکن امام کا جنازہ تابوت میں کانپ رہا تھا، امام کا جنازہ لوگوں کے کندھے پر تو تھا لیکن امام کی توجہ دشت کربلا کی طرف تھی۔ ارے مجھے غسل تو مل گیا، مجھے کفن تو مل گیا، مجھے لوگ کندھا تو دے رہے ہیں، لیکن ہائے میرا جہد جس کا لاشا دشت کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارے 3 دن تک کسی نے یہ تک نہیں پوچھا یہ کس کا لاشا ہے۔ ارے کربلا کی خاک اڑ اڑ کر امام کے بدن پر گرتی رہی۔ زینب نے دیکھا، کہا بھیا سر پہ چادر ہوتی تو آپ کا کفن دے دیتی۔ سید سجاد چہرہ زرد ہونے لگا۔ زینب نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو سید سجاد نے کہا وہ بھی اماں جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو لیکن وہ باپ کا کفن نہ دے سکے تو اس کے جینے کا فائدہ کیا؟ آئے میرا غریب بابا، آئے میرا مظلوم